چھٹا وہاں ہے، بولے وہ چھٹا ہوا ہے. ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم، تعداد کچھ بھی ہو، جتنے ہیں وہاں اور ایک بھی موجود ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں تم جہاں بھی ہو. تو یہ معیت کا جو راز ہے، اللہ ساتھ ہیں، اس کا غلبہ ہو گیا تو پھر آدمی کے گناہ چھوٹ جاتے ہیں. تو ہمارے سلسلے نقشبندیہ کا بھی جو آخری سبق ہے معیت کا ہی ہے. معیت کھلتی اس میں، اللہ ساتھ ہیں کا احساس شروع ہو جاتا. اور قادریہ تو پورا فلسفہ ہی اس کا یہی ہے، اللہ ساتھ ہیں. اللہ معیت کیسے ہے ساتھ، اسی پر ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ساتھ ہیں، یہ محسوس کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جانا ہم کو. جس چیز پہ بھی نظر پڑے فوراً وہ چیز سے پہلے اللہ یاد آ جائے. یہ ہے سلسلے قادریہ کا کی مشق، کہ جدھر دیکھو بس اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ نظر آ جائے. یہ مشق ہے، یہ معرفت سے حاصل ہوتا ہے. اس لیے اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا راستہ کیا ہے؟ تو ایک راستہ تو سیدھا سادہ عقل کا بھی اور قرآن و حدیث کا جو ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں پوری کائنات میں بھری ہوئی، ان نشانیوں پہ غور کر کر کے اللہ کے مزاج کو، اللہ کی طاقت کو، قدرت کو، صفات کو سمجھنا، اللہ کی ذات کو سمجھنا. یہ تو پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ ہر قسم کے منظر کھینچ کے سامنے اللہ کی ذات کو سمجھاتے ہیں. کائنات پہ غور کرنا، اس کے بارے میں فرمایا کہ 60-70 سال کی عبادت کر سے افضل اللہ کی نشانیوں پہ غور کرنا ہے، جس سے معرفت پیدا ہو، اللہ کی عظمت سمجھ میں آتی. اتنا بڑا آسمان دیکھ کے، آسمان اتنا بڑا ہے تو اللہ کتنے بڑے ہوں گے بول کے بڑا ہی سمجھ میں مددگار ہے. زبردست سمندر ہے، ایک ایک موج پہاڑ جیسی اٹھ رہی، دیکھے تو ہیبت ہو رہی. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت کا اندازہ لگا سکتا بندہ ہے. بس سمندر ایسا ہے تو اللہ کیسے ہوں گے. سورج جو ہے کتنے کروڑ میل دور ہے، اور وہاں سے جو ہے ہماری حالت خراب ہو رہی گرما کے دنوں میں. تو اللہ تعالیٰ کے جلال کا اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ کی کائنات پہ غور کرنے سے. شیر ہے، جیسے ہی نکلتا نا اپنی کچھار میں سے دہاڑ مارتے ہی پورے جنگل کے جانوروں کی ہوا نکل جاتی ہے، سب بھاگنے لگتے، سب بھاگتے، پرندے اڑ جاتے سب. تو یہ شیر کی یہ چال، یہ دہاڑ میں کیا ہے؟ اللہ کی جلال کی علامت ہے. اللہ کا جلال سمجھ میں آتا ہے کہ مخلوق میں اتنا جلال ہے تو اللہ میں کتنا جلال ہوں گا. تو کائنات میں اللہ کی قدرت کی نشانیوں پہ غور کر کے اللہ کی عظمت کو سمجھنا، اللہ کی محبت کو سمجھنا، ایک طریقہ ہے معرفت کا. اور ایک کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے 99 نام اللہ کے بتائے ہیں. مختلف زمانے میں الگ الگ زبانوں میں جو انبیاء ہیں وہ لوگ اپنی اپنی زبان کے اعتبار سے بہت نام. تو اللہ کے ناموں کی کوئی حد نہیں ہے. لیکن ہم کو جو ہے بلانے کے لیے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہے 99 نام بتائے گئے، اور فرمایا من احصاها دخل الجنہ. جو یہ 99 ناموں کو جو کور کر لے، حفیظہ نہیں ہے، خالی بچوں کو یاد دلا دے تو ہوتا بولے سا، احصاها ہے. ان ناموں کے اعتبار سے کائنات میں غور کرنا، ایک ایک نام کی تجلی کائنات میں دیکھنا، اور پورے کو محسوس کرنا، ان ناموں کو، ان صفتوں کو محسوس کرنا، کائنات میں پوری طرح کور کرنا. احصا بولے تو پورے معاملے کو گھیر لینے کو بولتے ہیں، احصا احاطہ کر لینے کو بولتے ہیں، خالی ایک کونا پکڑنے کو نہیں بولتے. من احصاها، یہ پورے ناموں کے اعتبار سے اللہ کو پہچاننا. سمیع ہے، علیم ہے، قدیر ہے، خبیر ہے، سب. یہ تو کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کی عام بات ہے. اب اور جو ہے سمجھانے کے لیے جو سلسلے کی بات ہے، حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب کے والد صاحب جو تھے صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سمجھے، وہ بتاتے ہیں کہ بھائی 3 چیزیں سمجھنے سے کسی بھی چیز کی معرفت حاصل ہوتی. 3 چیزیں معلوم کرنے سے وہ شخصیت سمجھ میں آتی ہم کو. اور بندے کو عبادت کی حلاوت نصیب ہوتی ہے. تو ایک ہے علیم
ایک ہے معلوم، ایک ہے علم. علم والے کون ہیں؟ اللہ. اور معلوم کیا ہے؟ ہم سب اللہ کے علم میں جو چیز ہے اس کو معلوم بولتے ہیں، ہر چیز کو. اور تیسرا علم. تو ایک تو ہے خالق بنانے والا، ایک تو ہے مخلوق جس کو بنایا گیا. دوسرا دونوں کے ربط کا انداز کیا ہے، دونوں کا ربط کس قسم کا ہے وہ جاننا ہے. تو جب آدمی کو اپنی معرفت حاصل ہوتی ہے تو اللہ کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے. ناقص کو دیکھنے سے کامل سمجھ میں آتا ہے، ناقص ضد سے سمجھ میں آتا ہے. اگر دنیا میں اندھیرا نہیں ہوتا تو روشنی کیا ہے وہ تو سمجھ میں نہیں آتا تھا. عورت مرد دونوں نہیں رہتے، ایک ہی رہتے تو پھر عورت بولے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا عورت کیا چیز ہے. وہ بھی ضدھا تتبین الاشیاء، کہ ضد کے ذریعے سے کوئی بھی چیز کلیئر ہوتی ہے. تو مخلوق کو سمجھنے سے بھی اللہ سمجھ میں آتے ہیں، بندے کو سمجھنے سے بھی رب کی علم حاصل ہوتا ہے. تو بولتے ہیں کسی چیز کو پہچاننے کے لیے 3 اصول ہے. ایک تو کیا رہتا ہے، کوئی بھی ہے اس کے اندر کچھ صفات ہوتے، ہر چیز کے اندر کچھ صفات. آدمی ہے تو لمبا ہے، پست قد ہے، غصے والا ہے، شریف ہے، رحیم ہے، سب صفات رہتی. صفات کے ذریعے سے ہم آدمی کیسا ہے اندازہ لگاتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں. پھر ہر صفات سے کچھ اعمال وجود میں آتے ہیں. اب غصے والا ہے، سمجھیے کوئی غصے والا ہے تو اس کے غصے کی وجہ سے کبھی ڈانٹتے ہوئے نظر آتا، کبھی چیختے ہوئے نظر آتا، کبھی تھپڑ مارتے ہوئے نظر آتا، کبھی اٹھا کے پٹکتے رہتا. تو مختلف اعمال بتاتے ہیں کہ یہ غصے والا ہے بول کے، افعال. تو افعال سے صفات سمجھ میں آتی ہے. افعال کس سے سمجھ میں آتے؟ ہر فعل کا ایک اثر رہتا. اٹھا کے آپ سامنے والے کو بھائی ڈول کے مار دے تو یہاں نشان آ کے رہتا، وہ کیا ہے؟ فعل کا اثر ہے. کہیں کو آیا انہوں مارے بول کے تھوپڑا بھینگا ہو گیا. تو ہر فعل کے کچھ آثار رہتے. تو آثار سے اثر، نشانیاں اثر ہوتا. اثر کسی چیز کو مارنے کے بعد جو ریئیکشن ہوتا اس کو اثر بولتے ہیں، اس کا جو نتیجہ رہتا. تو آثار کس سے دیکھ کے افعال معلوم ہوتے. تو بولے اب اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے واسطے بھی ایسے ہی سفر ہے. ایک تو پوری کائنات میں آثار ہیں، درخت بنا ہوا ہے، فعل نظر نہیں آ رہا مگر وہ اللہ کے پیدا کرنے کی وجہ سے وجود میں آیا. اتنی ساری مخلوقات جو ہے، کوئی بھی مخلوق ہے تو وہ پتا دے رہی ہے کہ میرا ایک بنانے والا ہے. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. ہر چیز یہ بتاتی ہے کہ جو کوئی چیز خود سے تو بن نہیں سکتی، ایک بنی ہوئی چیز ہے تو وہ اپنے خالق کو بتاتی ہے. تو ہر مخلوق اللہ کا پتہ دیتی ہے، آثار ہے، اس کو بولتے ہیں آثار. اللہ کے پیدا کرنے کا جو عمل ہے اس کی نشانی ہے. وہ ہر چیز اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی نشانی ہے. کافر کیا کرتا؟ نشانی میں ہی پھنس جاتا، اسی کو نافع زار سمجھ کے اس کو ہی پکڑ کے بیٹھ جاتا. مومن جو ہے نشانیوں سے اللہ تک پہنچتا. تو سب سے پہلے نظر میں جو چیز آتی ہے وہ رہتے ہیں آثار. وہ آثار کس کو بتاتے ہیں؟ وہ افعال. افعال کس کو بتاتے ہیں؟ صفات کو بتاتے ہیں. اور صفات کس کو بتاتی ہے؟ ذات کو بتاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا بھی یہی طریقہ. تو کیا کرتے تھے؟ سادے سیدھے لوگ ان کے مخاطب ہوتے تھے تو آسان کر کے بتاتے تھے. بولتے تھے کہ ایک آدمی ہے، نیم کی ٹہنی توڑا، نیم کے جھاڑ سے نیم کی ٹہنی توڑ کے سامنے والے سے پوچھ رہا ہے یہ کیا ہے بول کے پوچھ رہا. تو آدمی کیا کرتا ہے؟ سیدھے پتے دیکھتا، پتے کا ڈیزائن دیکھ کے بولتا نیم کی گاڑی ہے بولتا. اب وہ دوسروں کو آزمانے کے واسطے کیا کرتا؟ انہیں پتے توڑ دیتا، پورے پتے نکال دے تو خالی چھڑی رہ جاتی. تو وہ ایک آدمی کو بتا بولتا یہ کیا ہے. تو وہ آدمی کیا کرتا؟ جواب دینے کے واسطے اس کی چھال کو دیکھتا، اس کے اوپر جو چھلکا ہے اس کو دیکھ کے پہچان لیتا. ارے بھائی چھلکے، پتے تو نہیں ہے مگر چھلکے بتا رہے کہ نیم کی ٹہنی ہے، نیم کی لکڑی ہے. اب انہیں کیا کرتا؟ اچھا، اور ایک کام کرتا، پورا چھلکا ہی نکال دیتا، چھال نکال دیتا اس کا. اب سفید کاڑی ہے، اور ایک آدمی کو بتا کے بولتا یہ کیا ہے. تو آدمی کیا کرتا؟ اب پہچانے کے سب پتے بھی نہیں ہے، چھال بھی نہیں ہے.
وہ آدمی کیا کرتا ہے، لے کے سونگتا، لے کے سونگتا، سونگتے ہی نیم کی بو آتے رہتی، انہیں بولتا ہے کہ یہ تو نیم کی لکڑی ہے، بولتا اچھا یہ سونگ کے بھی پہچان رہے، بول کے انہیں کیا کرتا ہے، ایک سوکھی لکڑی لاتا ہے، اب اس پہ نہ پتے ہیں نہ چھال ہے اور نہ کچاپن ہے، اب ایک آدمی کو بتا کے پوچھتا ہے یہ کیا ہے، انہیں کیسے پہچانیں گے، تھوڑی دیر دم گئے، بولتا اچھا مجھے ذرا اجازت ہے نا، میں کچھ اس کو ٹچ کر سکتا ہوں نا، ذرا کچھ کر سکتا ہوں اس کو، اس میں کر سکتا، ہاں کر سکتا ہوں، انہیں لے کے چباتا، اب بو بھی نہیں آ رہی تھی مگر چبائے تو کیا ہو گیا، اب سمجھ میں آ گیا کہ نیم کی کاڑی ہے یہ۔ تو کوئی چیز کو سمجھنا ہے تو یہ اسٹیپس رہتے، تو بولتے کہ وہ جو نیم کے پتیاں ہیں نا کلیئر، وہ آثار ہے، سمجھو اللہ کو پہچاننے کے لیے آثار سے اللہ کو پہچان سکتے کہ ہر چیز اپنے خالق کو بتاتی، تو آثار کو دیکھ کے اللہ کو پہچاننا، اس کو توحید آثاری بولتے ہیں۔ تو اب دنیا کیا کر رہی ہے، اب نبیوں کی جو تعلیم ہے بنیادی طور پر عام جو توحید کا پہلا درجہ ہے، اسلام میں سب سے اہم جو چیز ہے، پورا دین جو گھومتا ہے توحید پہ گھومتا ہے اسلام۔ اللہ کے نبیوں نے آگے بتایا کہ اس پوری کائنات میں بس ایک ہی چیز ہے، وہ ہے اللہ، انہی کی ہستی ہے، انہی کی صفات ہے، انہی کی افعال ہے، وہ اپنا ہی جلوہ دکھانے کے لیے مخلوقات کو پیدا کر کے مخلوقات کے آئینے میں اپنی صفات ڈال کے دیکھ رہے ہوں، اللہ ہی اللہ ہے، باقی جو کچھ ہے وہ اتنا عارضی ہے، دھوکہ ہے، وہ ایک ہی طاقت ہے جو سب جگہ ظاہر ہو رہی ہے، نفع کا مرکز ایک ہی ہے، پورے نبیوں کی بات ہے۔ اس لیے انبیاء یہ بولتے ہیں کہ تم آثار کو دیکھ کے ان کی پوجا مت کرو، جس چیز سے بھی دیکھے فائدہ ہو رہا، چلو گائے کے فائدہ ہو رہا ماتا بول کے شروع ہو گئے، ندی سے فائدہ ہو رہا گنگا ماتا بول کے شروع ہو گئے، بڑا کوئی پہاڑ دکھا تو اس کو بھی آ کے پوجنا شروع کر دیا، پیپل کا جھاڑ دکھا بہت بڑا ہے ورکش، وہ بھی جو چیز فائدہ دے رہی ہے، جو چیز ڈراؤنی دکھ رہی تو اس کو ہی پوجا کر رہے ہیں۔ شیطان اس میں اٹکا دیا لوگوں کو، جو آثار ہے اللہ ہی کے قدرت کے فعل کے آثار ہے، اللہ تک پہنچنے کے بجائے جس سے نفع ہو رہا، جس سے خوف ہو رہا، اسی کی پوجا شروع کر دے رہے، سانپ کی پوجا شروع کر دے رہے۔ انبیاء کی تعلیم یہ ہے کہ نہیں، یہ سب کے سب ایک ہستی کی نشانیاں ہیں، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، سورج کو سجدہ مت کرو، چاند کو مت کرو، جس نے پیدا کیا اس کو کرو۔ تو توحید آثار یہ ہے کہ چیزوں کو دیکھ کر چیزوں کی عبادت نہیں کرنا، ان کی پوجا نہیں کرنا، یعنی ہم کو جو فائدہ ہو رہا اس کا بل ان کو نہیں دینا، چیزوں کو دیکھ کے چیزوں کی عبادت، ان کو بل دینے کا مطلب ہے جس سے فائدہ ہو رہا ان کو بل دے رہے، جس سے ڈر رہا اس کو منانے کی کوشش کر رہے، یہ غلط ہے، بول رہا ہے چیزوں میں مت پھنسو، بلکہ ان سب کو بنانے والی ایک ہی طاقت ہے، سب میں اثر ڈالنے والی طاقت۔ اس واسطے اگر تم کو عبادت کرنا ہو تو سورج کی مت کرو، سورج اپنے خود پیدا ہوا کیا، ہو اپنی مرضی سے سورج روشنی دے رہا کیا، اپنی مرضی پہ قادر ہے کیا؟ قادر ہے تو بولو صبح کل دینا، پھر آج بند کر دینا انہیں، اپنی مرضی ہے تو ایک دم 10 بجے ایک دم غائب ہو جانا، اپنی مرضی ہے تو نہیں، بندھا ہوا ہے، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، بندھے ہوئے ہیں سب۔ گائے دودھ دینے میں مجبور ہے، کسی دن رس کے بند کر دو بولو، ہاں مستقل بند کر دو بولو، بیمار ہو کے مر جاتی ہوگا، اپنے ارادے سے پیار آ کے تمہارے کو دے رہی کی دودھ، اچھا دودھ اپنا دودھ انہیں خود بنا رہی کیا، انہیں تو پتے کھا رہی، دودھ کیسا بن رہا اسے خود پتہ نہیں، تو اس کو بن رہا کیسا اس میں اس کا عمل نہیں ہے، تو اس کا دینے نہیں دینے میں اس کا کیا عمل ہے۔ تو انبیاء کے توحید آثاری تو کیا ہے، دین میں فرض ہے، سمجھو اس کے بغیر جہنمی ہے، کہ جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کو نہیں پوجا جائے گا، بلکہ ان کو بنانے والا ہے، جو چلانے والا ہے، اس کی عبادت کی جائے گا۔ یہ پوری انبیاء کی دعوت ہے۔ تو یہی ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا،
یعنی عبادت ایک ہی کی جائے گی. نفع اس کا کروڑوں چیزوں سے ظاہر ہو رہا ہے، مگر وہ چیزوں سے نہیں، بلکہ ایک جو اللہ ہے ان کے علاوہ کوئی بھی چیز عبادت کے قابل نہیں ہے. اب یہاں پر فین چل رہا ہے، ادھر ٹیوب لائٹ چل رہی ہے تو کولر بھی چلتا، کہیں ہیٹر بھی چل رہا وہاں کمرے میں وضو بنانے کی جگہ پہ، تو اپن بل دینا ہے تو کس کو دینا؟ اب بل دینا ہے، اتنی دیر سے ہوا لے ماشاء اللہ روشنی ملے تو 10 روپے بل لے جا کے فین کو بند دیے، 10 روپے ٹیوب لائٹ کو بند دیے، 10 روپے کی ٹوٹی کو کہاں کا پانی آ رہا وہاں بند دیے. یہ عقل مندی ہے کیا؟ انہیں اپنے ارادے سے دے رہے، آ رہا کہاں اس میں کرنٹ، جو کرنٹ بنا کے بھیج رہا وہ محکمے کو کرنٹ کے بل کو جا کے دینا، کرنٹ آفس کو جا کے دینا، تو ہیٹر کو لے جا کے بند دے رہے ہر جگہ. تو عقل مندی ہے کیا؟ انبیاء یہی بولتے ہیں کہ یہ سب چیزوں میں ایک طاقت کا ظہور ہے جو سب کچھ چلا رہا ہے، اس کو دو بل، عبادت اس کی کرو. یہ پورے انبیاء کی تعلیم ہے. اس یہ شرک ہے، بہت سب سے نمبر آخری درجے کا شرک ہے کہ جو چیز میں فائدہ نظر آ رہا اس کی عبادت کرنا شروع کر دے. تو توحید آثاری ہے یہ، غیر کو معبود بنا لینا. تو اس توحید آثاری کو پختہ کرنے کے لیے ذکر کرواتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو اس میں کیا پہلی لا الہ الا اللہ جو پہلے ذکر کرتے تو لا معبود الا اللہ کے مفہوم کو ذہن میں رکھ کے کرتے کہ عبادت صرف اللہ کی، اطاعت صرف اللہ تعالیٰ کی، لا الہ کسی کی عبادت نہیں. کائنات سے جتنی بھی چیزیں ملی وہ سب عبادت کے لائق نہیں ہیں. تو یہ توحید کا پہلا درجہ ہے کہ عرش سے فرش تک اوپر سے نہیں، اور چونٹی سے لے کے جبرائیل تک کوئی بھی عبادت کے قابل نہیں ہے. چونٹی چھوٹی دکھ رہی ہے تو اس کو تو مسل دے رہے، جبرائیل آتے جے ہو بول کے بول رہے، نہیں اس کی اجازت نہیں. دونوں ہاتھ الگ کھولے تو پورا آسمان چھپ گیا تھا دونوں بازو، تو جبرائیل بھی آگے بولے تو ہم جے ہو نہیں بولیں گے، ہاں ان کو بولیں گے آپ کے مالک کو نہیں بولیں گے، آپ کے خالق کی جے ہو بولیں گے، جبرائیل کی جے نہیں. کوئی کتنی بھی بڑی طاقت ہو، کوئی کتنی بھی چھوٹی ہو، عبادت کے لائق صرف ایک ذرہ ہے تو اس کی بھی پوجا نہیں کریں گے. ہمالیہ بھی سامنے آ گیا تو ڈر کے یوں نہیں کریں گے. ہمالیہ ہے تو بھی وہ کسی کی مخلوق ہے، جس کی مخلوق ہے اس کی عبادت کریں گے. لائق عبادت صرف وہی ہے. تو اب امت کا حال یہ دیکھیے کہ اتنی کھلی چیز میں بھی اللہ ایک ہے بول کے مزاروں پہ جادوگروں کے پاس کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں مدد لینے کے واسطے. تو اللہ کے سوا کسی سے نہ نفع کی امید رکھنا نہ نقصان کا ڈر رکھنا. نفع نقصان دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. تو یہ اول درجہ ہے توحید کا، لا معبود الا اللہ سمجھ کے ذکر کرنا. اس کے بعد پھر آگے کا، یہ تو پتیوں کو پہچان لیتے اپن، یہ پتی سے نیم کو پہچاننا، خالی پتی کو نہیں پکڑ کے بیٹھ جانا یہ نیم کی ہے بول کے سمجھنا. اب اس کے بعد جو ہے آگے کی توحید، سے آگے کے درجے کی توحید کیا ہے، جو تمام صوفیاء اللہ والے جس کی مشق کراتے. اس لیے کہ یہ لا الہ الا اللہ تو سب عام مسلمان کو بھی معلوم ہے کہ عبادت اللہ ہی کی ہونا ہے، اتنا مشہور ہے ماشاء اللہ. یہ تو بہت سارے لوگ نہیں کرتے، مگر شرک کو سا کرتے، افعال توحید افعالی وغیرہ نہیں کرنے سے اللہ سے کٹ جاتے. تو دوسرے نمبر پہ جو توحید ہے اللہ تعالیٰ کی پہچاننے کی، وہ ہے توحید افعالی. پہلے آثار تھا، دوسرے توحید افعالی. اب اس کو سمجھنے کے لیے کچھ پوائنٹ ہے. کیا ہے کہ اس دنیا میں ایک ہستی ہے اللہ کی. اب اس ایک ہستی سے ہٹ کے جو کچھ ہے وہ غیر اللہ ہے، وہ سب کا سب غیر اللہ ہے. اس میں خالق صرف اکیلے اللہ ہیں، باقی جو کچھ ہے کائنات میں وہ مخلوق ہی ہے. ہر چیز بنی ہوئی ہے، اپنے کو کسی نے نہیں بنایا. بنانے والے صرف اللہ اکیلے ہی ہیں، باقی جو کچھ ہے وہ سب بنے ہوئے ہیں، اپنے بننے میں بھی اللہ کے محتاج ہے. اچھا، اسی سے اور ایک پوائنٹ کیا نکلتا، جو خود بنانے والا ہے اس کا اور ایک بنانے والا نہیں ہو سکتا. ایک اللہ ہی ہیں بنانے والے، ان کو بنانے والا کوئی نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، ان سے اوپر کوئی نہیں ہے. اس میں اور ایک پوائنٹ نیچے کیا ہے، جو خود مخلوق ہے اس کی کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی. جو خود اپنے بننے میں محتاج ہے، اپنی ایک صفت میں محتاج ہے، انہیں نئی چیز کیسا بنا تھا، وہی بنانا، پھر وہی اوپر والا ہی بنا رہا. تو مخلوق کی پھر کوئی
مخلوق نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں سے دوسرا پوائنٹ اصلاح کا شروع ہوتا، جس سے اپنے کیریکٹر بدلتے۔ وہ کیا ہے کہ جب سب چیزوں کا بنانے والا ایک ہی ہے، باقی سب بنے ہوئے ہیں، تو مالک کون ہے سب چیزوں کا؟ ایک ہی ہے۔ پوری چیزوں کا مالک کون ہے؟ ایک ہے۔ اس کو سمجھنے سے بھی بہت اصلاح ہوتی۔ کیا ہوتی آگے بتائیں گے۔ اچھا، اس سے آگے کیا ہے پھر قرآن مجید میں کہ ہمارے خالق بھی اللہ ہے، ہم جو کر رہے ہیں نا اس کے خالق بھی اللہ ہے۔ اللہ خلقکم وما تعملون، تم جو عمل کر رہے ہو وہ عمل کے خالق کون ہے؟ اس کو وجود میں لانے والے کون ہیں؟ اللہ۔ اچھائی کرو یا برائی کرو، کچھ بھی کرو، یہ اب میں باتیں کر رہا ہوں، اس کے خالق کون ہے؟ یہ باتیں جو کر رہے ہیں نا، یہ ایک ایک جملہ جو بن رہا ہے، اس کے خالق کون ہے؟ اللہ ہیں۔ ہم کوئی بھی حرکت کر رہے، کچھ بھی کر رہے، ہماری اصل حقیقت کیا ہے؟ مردہ ہے ہم۔ جو اللہ کے علم میں جو تھا نا ہماری پروگرامنگ، اس میں تو ایک مردہ ہے محمد شفیع، اس میں بات کرنے کی طاقت نہیں، گونگا ہے وہ۔ اب یہاں جو بات کر رہا ہے یہ اللہ کا کلام دکھا رہا اپنا اثر، اللہ کے کلام کی طاقت سے بات ہو رہی ہے، اللہ کے کلام کی تجلی ہو رہی تو بول رہا ہوں۔ ایسے ہی اللہ کے علم میں جو شفیع ہے، جو ہماری اصل حقیقت ہے، اس میں وہ شفیع کیا ہے؟ اندھا ہے، آنکھ نہیں ہے وہاں۔ اب یہ جو دیکھنے کی صلاحیت ہے یہ کس کی ہے؟ اب یہ دیکھ رہا ہوں کس کے نور سے دیکھ رہا ہوں؟ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوں، ابھی لے کے تازہ لے کے دیکھ رہا ہوں۔ تو جو کوئی بھی فعل کر رہا ہے فاعل کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ بات سمجھے تو پوری چینج ہو جاتی ہوگا زندگی، شاک لگتا پھر جو کچھ اب اطراف کچھ بھی ہو رہا تو کوئی کون یاد آتے رہتے؟ اس کا اگر غلبہ ہو گیا نا، لا فاعل الا اللہ بولے تو ابھی نہیں گھور کے دیکھ رہے میرے کو، ان کے دیکھتے میرے کو اللہ یاد آتے ہیں۔ کیوں؟ تو ان کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ صلاحیت کہاں سے آئی؟ کس کی صلاحیت کام کر رہی ہے؟ بصارت کس کی کام کر رہی ہے؟ اللہ کی کام کر رہی ہے۔ کتنے قریب ہو گیا ہم اللہ سے۔ تو کچھ کرنا بھی اللہ ہی، وہی فاعل حقیقی ہے۔ زندگی دینا، موت دینا، عزت دینا، ذلت دینا، روزی دینا، روزی چھیننا، کسی کا کام بنانا، کسی کا کام نہیں بنانا، یہ سب فعل کس کے ہے؟ اللہ ہی کا فعل ہے۔ تو پھر یہ جنت دوزخ کا ہے؟ اب تقریر میں ہی کر رہا ہوں تو کچھ تو ثواب، اللہ میں کر رہے ہوئے تو پھر جنت کے ہی دوزخ کا ہے؟ نماز پڑھے جب اللہ کا ہی فعل ہے تو پھر یہ جنت کا ہی واسطے ہے۔ چوری کرا، بیچارے کو جیل میں کیوں ڈال رہے؟ اللہ کر رہے، فاعل کون ہے؟ اللہ ہے، تو جیل میں کیوں ڈال رہے؟ دوزخ کیوں ہے؟ تو اس کے واسطے شریعت میں وضاحت ہے کہ خالق تو اللہ ہے، لیکن کاسب جو کر رہا ہے انہیں کاسب ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ قرآن میں اس کے واسطے الفاظ اللہ تعالیٰ یہ کسبت کا لفظ استعمال کیا، اس سے فرق کر دے کہ اب یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کا میں فاعل تو نہیں ہے، مگر اس کلام کا میں کاسب ہوں۔ کسبہ کے معنی کمائی کو بولتے ہیں، کمائی، اچھی بری کمائی۔ کیوں؟ جس چیز کا رزلٹ آتا ہے اس کو کمائی بولتے ہیں، بے مطلب کے عمل کو کمائی نہیں بولتے، سمجھے؟ تو چونکہ جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کا ہم کو ایک رزلٹ ملنے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کا نام کیا رکھے؟ کمائی، کسبت، کمائی۔ دوزخ جو دوزخ میں جا رہا ہے وہ اس کی کمائی ہے، جنتی جو جا رہا ہے وہ کمائی ہے۔ تو کیا ہے؟ استعمال کر رہا، اللہ ہی کا فعل بندہ استعمال کر رہا ہے۔ بندہ کوئی فعل کا ارادہ کر رہا مگر اس کو کر نہیں سکتا، انہیں کرنا بولے تو کہاں سے لینا پڑتا؟ اللہ ہی سے طاقت لینا پڑتا، اس لیے وہ فعل اللہ کا ہے، لیکن کسب کس کا ہے؟ بندے کا۔ انہیں جو چاہ رہا وہ ہو رہا، جو کرنا چاہ رہا وہ فعل کی طاقت استعمال کر رہا۔ ایسا تو نہیں ہے اللہ کا فعل بولے تو میں تو آپ کو پیار کرنے جا رہا ہوں، قریب گیا تھا قطر دے رہا ہوں، ایسا ہو رہا کیا؟ ارے میں پیار کرنا تھا یہ قطرنے کا، اللہ کرے ویسا ہے کیا؟ ہم جو سوچے وہ ہو رہا نا۔ آپ اپنے ارادے سے جیسا چاہے، فعل اللہ کا ہے مگر استعمال کون کر رہے ہیں؟ آپ کر رہے ہیں، بندہ کر رہا ہے۔ وہ استعمال کرتے خود کہیں بھی اللہ کا ارادہ آڑے میں نہیں آ رہا، آپ اپنے ارادے سے کر رہے جو کام کر رہے ہیں۔ چور چوری کرنا چاہ رہا تو ہی چوری ہو رہی،
یہ نہیں میں تمہارے کو دینے کے واسطے آ گیا، دیکھے دیکھے تک تمہارا مال میرے گھر کو آ گیا جائے گا۔ جیسا ارادہ آپ کر کے اپنی مرضی سے، کچھ بھی رکاوٹ ہے نہیں کہیں بھی، جو مرضی ہے وہ کر رہے، چونکہ آپ اپنی مرضی سے اپنی ارادے سے اللہ کی طاقت کو یوز کر رہے، اس لیے آپ کو سزا ہے یا جزا ہے، تو اس کو کسب کہتے ہیں۔ اب ہتھیار بنایا گیا بھائی، ایک بہترین ہتھیار بنائے، اچھی چاقو جو ہے آپ کو لا کے دیے، کئی کو دیے کہ گوشت حلال گوشت گھر کو آیا تو کاٹ کے دینا بول کے دیے، حلال جانور کو ذبح کرنا بول کے دیے، اچھی چاقو بنا کے دیے، وہ چاقو لے کے آپ اپنے ابا جان کو 2-3 مرتبہ بھوک دیے، تو چاقو کا کیا قصور ہے؟ چاقو دینے والا کا کیا قصور ہے؟ چاقو آپ کو دی گئی تھی مگر غلط کام کرو بولے کون بولے؟ تو ایسے یہ دیکھنے کی صلاحیت ایک چاقو ہے، آپ اس سے بیوی کی مدد کر کے گوشت کاٹ کے دیتے ہیں نہیں، بازو والے کو بھوک دیتے آپ کا کام ہے۔ تو صلاحیتیں پوری اللہ تعالیٰ کی ہے دی ہوئی، فعل اللہ کا ہے، لیکن آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، ہتھیار جو ہے غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اپنی تربیت کے واسطے جو اللہ والے مشق کراتے ہیں، یہ توحید افعالی کی کراتے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ ہی کا فعل ہے، یہ سمجھنا، سب کے فاعل کرنے والے اللہ ہے۔ اب ہر چیز کے کرنے والے اللہ ہے بولے تو اس حساب سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی؟ کرنے والے اللہ ہے تو بولتے کہ اللہ سے یہ فعل الہی سے استفادے کے واسطے 6 اپنے طریقے ہیں فعل الہی سے صحیح استفادے کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ جب بھی کوئی بھی ضرورت ہم کو محسوس ہو رہی ہے، کچھ بھی ضرورت ہے، تو فعل تو اللہ کا رہتا نا، تو اللہ ہی فاعل ہے، تو ہم کیا کرنا؟ اللہ سے مانگنا، کھانے کی ضرورت، پانی کی ضرورت، کوئی بھی ضرورت ہے تو کرنے والی ذات چونکہ اللہ ہی کی ہے، اس لیے مانگنا کس سے؟ تو جب بھی ضرورت کی ہم کو حالت میں ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہے اور کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے بول کے ہم مان رہے ہیں، تو اس کا نتیجے میں کرنا کیا ہے؟ دعا کرنا، اللہ سے مانگنا، علاج بھی کرانا ہے، کچھ بھی کرانا ہے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے مانگنا، پھر اس کو کرنا۔ یہ نہیں کہ میرے کرنے سے ہوگا بول کے نہیں سمجھنا، چاہے ہم کچھ بھی کر رہے ہوں مگر مانگنا، تو ضرورت ہماری ضرورت پوری کرنے والے ہم نہیں، ہماری قابلیت نہیں، بلکہ اللہ۔ اس لیے ہر ضرورت کو پہلے کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا۔ اور اگر گناہ ہو گیا، ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور ہم سمجھ رہے کہ کرنے والی ذات اللہ ہی ہے، تو ہمارا کسب تو شامل ہو گیا نا۔ تو اب گناہ کی کیفیت میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ فاعل اللہ ہے تو ہم کو توبہ کرنا ہے، کسب ہمارا ہے، معافی مانگنا ہے، توبہ۔ اور کوئی بھی معاملہ کرنا ہے، بزنس شروع کرنے گئے، کسی سے کچھ لین دین کرنے گئے، کسی سے کوئی دنیا کا کوئی بھی معاملہ کرنے گئے، کرنے والی ذات اللہ ہے بولتے ہمارا کام کیا رہتا؟ توکل اللہ پہ کرنا، بھروسہ۔ اللہ تعالیٰ بولتے کہ فیصلہ تم کرو، 4 آدمی سے مشورہ کر کے فیصلہ کرو، بزنس ہو، کچھ بھی کرنا ہو، لیکن جب فیصلہ کرنے کے بعد توکل تم اپنے اوپر، لوگوں کے اوپر مت کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ بھروسہ اللہ پہ، اپنی طاقت پر، کسی غیر کی طاقت پہ نہیں، بھروسہ صرف کیوں؟ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ کوئی بھی معاملہ ہے تو، اور اگر ہمارے پر کوئی مصیبت آ گئی، آفت آ گئی، بیماری آ گئی، کوئی مسلط ہو گیا ظالم، تو اب کیا کرنا ہے؟ کرنے والی ذات اللہ کی ہے بولتے اللہ کی شکایت نہ کر لے تو بیٹھنا کیا؟ جب کوئی مصیبت زندگی میں آ گئی اور جب ہم معلوم ہوگا کہ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، تو ہمارا کام کیا ہے؟ صبر کرنا، اس لیے کہ ہمارے اللہ کر رہے، کوئی غیر نہیں کر رہے۔ گھر میں جو ہے لائٹ بند تھی، اب آپ کیا کہ والد صاحب آ کے غصے میں دھپ بول کے مارتے کون ہے کیا ہے وہ، کیا غصے میں آ کے لائٹ ڈالے تک اب بجان ہے کھڑے، تو آپ کیا کرتے؟ خاموش بیٹھ جاتے، صبر کرتے، ابا ہے۔ پہلے تھوڑی دیر پہلے کون ہے کیا ہے مارتوں دھندنا رہے تھے آپ، لیکن دیکھتے ہی ابو جانے، ابو تو اب جو بھی کرتے خیر خائی کے واسطے کرتے، پال کے بڑا کرے، اب ذرا زور سے دھپا لگائے تو اب ابو سے لڑائی لگتے گا۔ ابو مارے بول کے معلوم ہوتے ہی کیفیت آدمی کی بدل جاتی، پورا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ تو جب بھی کوئی زندگی میں مصیبت کی کیفیت ہے تو کیا بولنا؟ ابو ہے بول کے خاموش بیٹھ جانا۔ کچھ بھی مصیبت آئے تو میرے اللہ کا میرے سے دشمنی کرتے، کیا بڑی حکمتیں رہتی اللہ، اور انہوں قادر ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے، اپنا کیا ہے بول کے سب ان کا ہے۔
دھب بول کے مارے تو یہ جسم بھی ان کا ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کا ہے سب کچھ. تو صبر ہونا چاہیے. اور حالت اچھی ہے، مست تو بزنس چل رہا، گاڑیاں پہ گاڑیاں خرید رہے ہاں، اور خوب جو ہے پیسہ آ رہا، تو اللہ ہی کرتے ہیں تو ہمارے اندر کیا آنا اس کے بدلے میں؟ شکر آنا. اللہ کر رہے، یہ نہیں آنا میں بہت محنت کرا بھائی خالی ہوئی آئیے دولت. کتنا محنت کریں بھائی، ہمارے وہاں لوگ محنت کرتے نہیں، کچھ بھی جلتے رہتے. وہ کہتے سے لوگ ایسا بولتے تم کتنی محنت کر کے ہو رہا ہے. ارے بیوقوف، تیل سے 1000 گنا محنت کرے تو دوسرے ہے انہوں اب بھی چپل گھس رہے، کچھ بھی نہیں آیا ان کے پاس. اور کتنے ایسے ہیں بالکل کام چورا ہیں، بڑے بڑے سیٹا بن کے، بچپن سے کام اتنی کرے انہوں سیٹ بن کے. تو محنت سے ہی ہونا ضروری نہیں ہے وہ، سمجھے. کئی محنت کر کے بھی زیرو ہوتے، کچھ محنت نہیں کر کے بھی ہیرو ہوتے. نہیں میں بہت ہوشیار بھائی، میں فلاں ٹائم پہ میں فلاں ڈیسیشن لینے سے آج ایسا ہو رہا، بزنس ایسا چمک رہا، مارکیٹ پہ ایسا کین رہتی میری نظر، میں وقت پہ پہچان لیا کیا ڈالنا وہی ڈالا. فلاں فیصلہ کرنے سے آج یہ پوزیشن ہے. تو فخر نہیں کرنا، کوئی حالت آ گئی تو فخر نہیں. لکئی لا تاسو علی ما فاتکم، کوئی چیز ہاتھ سے چلی گئی تو ایو کہیں کو تو بھی کرا کی کہیں تو بھی کرا، وہ نہیں، فاعل اللہ ہے. اور کوئی کام اچھا ہو رہا تو میں کروں بول کے اترانا نہیں ہے. تو جب توحید افعالی سمجھ میں آتی ہے تو یہ صفات پوری آنا، اگر ہمارے اندر یہ اچھی بیٹھ گئی سمجھو تو بھی دنیا میں کسی پہ بھروسہ نہیں رہتا آدمی کو، کبھی ڈرتا نہیں آدمی، کسی کے تعریف کرنے سے خوش نہیں ہوتا، کسی کے تنقید کرنے سے پریشان نہیں ہوتا. سب کرنے والی ذات اللہ کی ہوتے، انہیں مخلوق کی طرف دیکھنا بند کر دیتا. اس لیے کہ سب تو آلے ہیں اصل کرنے والے. اب کچھ بھی ہے تو کب اللہ کو منانا، کب کیا کرنا، اللہ کے ساتھ کیا کروں وہی سوچتے رہتا انہیں، مگر مخلوق کو نہیں دیکھتا. کتنے لوگ دشمن ہو جائیں، کتنے لوگ دوست ہو جائیں، مخلوق میں کچھ ہے ہی نہیں تو کیا دیکھیں گے. قبرستان میں 10,000 مردے گڑ کے ہیں، تو 10,000 مردوں کے بیچ میں کھڑے کے کوئی آدمی بول سکتا ہے آ جاؤ دیکھ لو تمہیں 10,000 ہے، بول سکتا ہے مردے ہے وہ، مردوں کا کیا اثر ہے جی، مردے ہے. تو مخلوقات پوری مردے کی طرح ہے، ذاتی ان لوگوں کا کسی کا کچھ ہی نہیں. فعل جہاں بھی ظاہر ہو رہا نہیں اللہ کا فعل ہے، تم کو دکھ رہا انہیں کر رہا بول کے، اللہ کا فعل. اللہ کا فعل ہے تو اپنا معاملہ اللہ سے صحیح کرنا. کتے کو بھی اتنی عقل ہے، تم پتھر لے کے مارے سمجھو تو کتا غر بول کے پتھر کے پیچھے نہیں بھاگتا. پھر انہیں دیکھ رہا تھا یہ تو پتھر ہے، انہیں کیا کرتا تمہارے اوپر آتا. انہیں تم اگر کتے کو بولے مائیں تو مارے گا، پتھر لگانا تیرے کو بولے تو انہیں بولتا پتھر کون پھینکے، مول صاحب بولتا انہیں. تو ایک کتا بھی جو ہے پتھر پہ نظر نہیں رکھتا، اصل فائل پہ نظر رکھتا. تو ایک مومن کس پہ نظر رکھنا؟ یہ پورے دوستاں دشمن یہ پورے مخلوقات کیا ہے، یہ پتھر ہے، ذریعہ ہے، اور مارنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو ہر معاملے میں بس سب سے بے نیاز ہو جاتا آدمی بس، اور ہر واقعہ اس کو اللہ سے جوڑتا جب دیکھتا کہ اللہ ہی کی ذات کرنے والی ہے. اب جو ہے معلوم ہو گیا کہ کرنے والی ذات سب اللہ کی ہے بولے تو کتنا چینج آ جاتا. دیکھیے آدمی کو اس کا اب اس کا دماغ پہ غالب کرانے کے لیے مجاہدے کرواتے، اس کی مشق کرواتے. اس کے بعد آگے کیا ہے؟ افعال کس سے نکلتے ہیں؟ صفتوں سے. غصے سے کئی فعل نکلتے ہیں، محبت سے کئی فعل نکلتے ہیں. تو کائنات کی ہر چیز کی صفات میں اللہ کی صفات کو دیکھنا شروع کرنا کہ اللہ ہی کی صفات کا جلوہ ہو رہا ہے. یہاں دیکھنے میں سامنے والے کی صفت نظر آئی مگر ہے اصل میں کس کی صفت؟ وہ اللہ کی ہے. اب آئے اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ بولتے ہیں هو السمیع البصیر، بولتے ہیں هو السمیع البصیر. سننے والا صرف وہی ہے، دیکھنے والا صرف وہی بولتے ہیں. یہ نہیں بولتے تم بھی سننے والے ہیں انہوں بھی سننے والے ہیں، نہیں بول رہے. وہاں پر ہوا سمیع ہوا علیم بولے تو انہوں بھی سننے والے تم بھی سننے والے ہیں رہتا تھا. لیکن کئی جگہ کا بولے ہوا سمیع، سننے والا وہی ہے، تو کیا کر رہا؟ اس کے سننے کا ظہور تیرے کان میں ہو رہا. سننے والا وہی ہے، اصل دیکھنے والا صرف وہی ہے. اور تم دیکھ رہے ہو سے کیا ہے؟ اس کی دیکھنے کی صفت تمہارے اندر ظاہر ہوئی. اصل دیکھنے والی ہستی وہی ہے، سننے والی ہستی وہی ہے. تو یہ جو ہے آ کے
اب پوری کائنات میں جدھر دیکھو اللہ کی صفتیں ہی سمجھ میں آنے لگتی جب اس کا غلبہ ہو جاتا. اللہ کی معرفت کا ذریعہ بن جاتی ہر چیز جب اس کا غلبہ ہو جاتا دماغ پہ. اس کے بعد ہے توحید وجودی. وقت آئے تو سمجھائیں گے اس کو کیونکہ وہ ٹیڑھی کھیر ہے. اس کے بعد ہے توحید وجودی. تو اب کیا کرتے ہیں؟ پہلے درجے کے مجاہدے کے واسطے کیا کرتے ہیں کہ مالکیت کی مشق کراتے ہیں. پوری چیزوں کا صحیح استعمال ہونے کے واسطے کیا کرتے ہیں؟ مالکیت. اس سلسلے میں آنے کے بعد پہلا جو مجاہدہ رہتا ہے کہ مرید کو بتاتے ہیں کہ اب کائنات کی کسی بھی چیز پہ تمہاری نظر پڑے تو فوراً سوچنا اللہ کی بول کے پہلے سوچنا. اس کی اس کی تیری میری نہیں. کیا سوچنا؟ مالک اس کے اللہ. اور یہ چیز اپنی مالک نہیں، اس کے یہ چیز اللہ کی مملوک. اب قرآن مجید میں مضمون بہت قوت سے آتا رہتا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کی ملکیت ہے. لام ملکیت کا لام بولتے ہیں اس کو، قائد کہتے بس. اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وما بینہما. ان کے بیچ میں جو کچھ ہے وہ پراپرٹی کس کی ہے؟ وما تحت الثری. تحت الثری میں جو چیز ہے وہ کس کی پراپرٹی ہے؟ اللہ کی. تو اللہ کی یہ مشق کرواتے ہیں. جس چیز کو دیکھو مالک اللہ، یہ مملوک. کھانا کھا رہے نوالا دیکھتے ہی یہ گوشت کا سالن ہے، یہ ترکاری ہے، یاد آنے سے پہلے کیا یاد آنا؟ اللہ کی ہے یہ چیز بول کے یاد آنا. یہ نوالا اللہ کا، یہ چاول اللہ کا. کھانا کھاتے وقت ہاتھ پہ نظر پڑتے ہی یہ میرا ہاتھ بول کے نہیں آنا، یہ ہاتھ بول کے نہیں آنا. کیا آنا؟ اللہ کا ہاتھ کام کر رہا ہونا. کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا. ہے اللہ کا دیا ہوا ہاتھ ہے. مالک کس کے؟ مالک اس کے اللہ ہے. تو جس چیز پہ نظر پڑے مشق کراتے کہ مالک اللہ، یہ مملوک ہے. اب وہ حضرت صوفی صاحب کے جو مریدین کے بارے میں آتا، کھانا کھاتے کھاتے رک جاتے ہو وہاں، بیویاں پریشان. کیا ہو گیا؟ وہ تو نہیں، میں جو ہے یہ یقین بنا رہا ہوں کہ اس کے مالک اللہ ہے. مالک اللہ ہے، یہ بننے کے بعد کھاؤں گا. ہر بار تازہ کرتے تھے ایک دم دماغ کو رکھ کے، مالک اللہ، مالک اللہ، اس کے مالک اللہ، اس کے مالک اللہ. یہ مجاہدہ ہے وہاں پہ. جیسے ہمارے پاس پہلا سبق یہ ہے نا، یہاں پہ اللہ اللہ ہے، وہاں قرآن مجید کا ایک مضمون ہے یہ کلیئر، ہر چیز کے مالک اللہ ہے. اس کی مشق کرواتے. جس چیز پہ نظر پڑے مالک اللہ، مالک. اتنا سوچو کہ وہ چیز کا نام بعد میں یاد آنا، مالک اللہ ہے پہلے یاد آنا. دیوار پہ نظر پڑتے ہی مالک اللہ. کوئی بھی چیز پہ یہ پہلا اس میں مجھے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ بہت زبردست ہے. مالک اللہ ہے بولتے اپنی چلانے کا قصہ ختم ہو جاتا ہوگا. اس لیے کہ جو مالک رہتا ہے اس کی چلتی ہے، جو مالک نہیں اس کی کیسے چلتی؟ مرضی اس کی چلتی، مالک کی. اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ عمل صحیح ہو جاتا ہے آدمی کا. اب اس کو بڑی آسانی سے سمجھاتے حضرت صوفی صاحب. وہ دستی، ان کے پاس رومال رہتا ہمیشہ. پہلے زمانے میں بہت سارے لوگوں کے پاس رومال رہتا تھا. بھائی یہ رومال ہے، دستی ہے، اس کا مالک کون ہے؟ میں ہوں. فی الحال دنیا کے حساب سے میں ہوں. اب کیا کرتا رومال والا؟ کبھی وہ رومال کو سر پہ لپٹ لیتا اتنی عزت کی جگہ پہ. کبھی محفل میں بیٹھے بیٹھے پاؤں کو بھی لپٹ لیتا ہوگا ایسی خالی تو بھی. اب وہ رومال بولا اگر کہ ابھی سر پہ رکھے تھے اتنی عزت کی جگہ پاؤں کو لپٹ رہے بول کے بولے. یا ساتھ میں بیٹھنے والا بولا یہ کیا کر رہے؟ ابھی سر پہ رکھے تھے ابھی پاؤں پہ رکھے. اچھا آدمی کبھی گیا تو اس میں جو ہے نوٹا بھی بن کے لا لیتا. کبھی ضرورت پڑے تو چپل بھی اٹھا کے لا لیتا، ترکاری بھی لا لیتا. اب وہ رومال بول رہا ہے کہ ارے کل تو سونا لائے تھے میرے اندر، آج چپلاں لے جا رہے ہو. تو کیا جواب دیتا؟ کوئی دوسرا بھی ٹوکے، کیا بھائی یہ رومال کدھر ہے؟ ابھی سر پہ رکھے تھے ابھی پاؤں میں رکھے. ابھی اس کو کونے پہ چابی بنا کے گھما لیتے بیٹھے، ٹائم خالی ٹائم پاس کو یوں کر لیتے بیٹھے دستی کو. ابھی کھیل رہے، ابھی ایسا کر رہے. اور کہ سامنے والا اعتراض کرا تو کیا جواب دیتا ہے انہیں؟ تیری ہے کیا بولتا ہے انہیں. تیری ہے کیا رہے بولتا. کس کی ہے پوچھتا. میری ہے تو میں کیا تو کرتا ہوں، سر پہ تو بھی رکھ لیتا ہوں، پاؤں پہ تو بھی رکھ لیتا ہوں. تیرے کیا جا رہا، تیرے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا. تو جو مالک ہوتا اس کی چلتی، جو مالک نہیں اس کی تیرے کیوں پیٹ میں درد ہو رہا. تو مالکیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا دھیان بننے کا کہ اپنی مرضی ختم. پھر
اب ہاتھ سے جو ہے مارنے کو جا رہے ہیں، نظر پڑ جائے مالک اللہ، اللہ کا دیا سو ہاتھ، اس کو لے کے ماریں گے غلط جگہ پہ. اللہ کے دیے ہوئے پاؤں ہے، ہر وقت اگر یاد رہا، ہمیشہ غلبہ رہا اللہ کا، اللہ کی، مالک اللہ، مانگ لے اللہ، تو گناہ چھوٹ جاتے اس کا. تو ایسے ہی ایک فائل اللہ کے لیے خالق وغیرہ، وہ مجاہدات کرنے سے کیا ہوتا کہ جدھر دیکھو بس اللہ ہی یاد آتے رہتے. پھر آخر مجاہدہ کیا ہوتا، جس چیز کو دیکھا انہیں تو اصل تو انہوں خالی پروگرامنگ ہے. اللہ کے علم میں تھا سو ایک کیا جی محمد شفیع بول کے تھا، وہ گنگا بھی تھا، بہرا بھی تھا، اس کا وجود ہی نہیں تھا. اللہ کے جو علم میں جو شفیع تھا اس کا زندگی تھی کیا؟ ایک مردہ چیز تھی، نہ دیکھنا، نہ سننا، نہ چلنا، نہ پھرنا. اب یہ سامنے ہے سو کیا ہے، سب اللہ کا دیا ہوا ہے. یہاں ہر چیز اللہ کی ہے. اس میں یہ ہاتھ بھی، یہ آواز بھی، یہ حرکت بھی، سب کس کی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے. تو پھر اللہ یاد آنا کہ نہیں آنا؟ اب کہیں گئے تک جو ہے گھر کے سامنے آپ کے ابا جان کے جوتے ہیں، دیکھتے جب ابا ہے بول کے یاد آتا نہیں آتا؟ ارے ہمارے کمرے میں ابا ہے کیا، گلو بازو نکلے رہے بولتا. تو جوتے دیکھ کے ابا جان کے ابا یاد آتے. تو اتنی چیزیں سب اللہ کی ہے تو دیکھتے یاد آنا کہ نہیں آنا؟ آتی کب؟ مجاہدے سے آتی، جب اس کی مشق کرتے ہیں نا. تو سلسلے قادریہ کی تعلیمات ایسی ہے کہ اگر اس کا اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں، سب ایک ساتھ بولے تو ہضم نہیں ہوتے. تو اس کا مسلسل مجاہدہ کرنے سے کیا ہوتا، بس جدھر دیکھو اللہ ہی اللہ یاد آتے رہتے ہیں. کیونکہ ہر طرف یا تو اللہ کے آثار ہے، اللہ کے افعال ہے، اللہ کی صفات ہے. تو وہ دھیان بنانے سے بھی کیا ہوتا ہے کہ آدمی کا نفس ختم ہو جاتا، منمانی ختم ہو جاتی. پورے چاروں سلسلوں میں آدمی کو درست کرنے کے لیے پوائنٹ کیا ہے؟ بھول گئے؟ چاروں سلسلوں میں نفس مر جانا، شیطان فیل ہو جانا، زندگی سے گناہ ختم ہو جانا. تو سب کی محنت کا ٹارگٹ کیا ہے؟ اللہ کی یاد کا 24 گھنٹے غلبہ ہو جانا. دوام ذکر کا نام ہے نسبت. تو ہمارا سلسلہ کیا بولتا، پورے یہاں میوزک چلا جاتا، پورے 5 لطیفے اندر سے اللہ 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 بولتے رہتے. سلسلہ نقشبندی پورا بدن میں سے اللہ اللہ چلتے تو اللہ کا غلبہ ہو جاتا. اس میں بھی پھر دوسرے سبق آگے کے جو ہیں. اور یہ سلسلہ کیا ہے، قرآنی نکات کو ذہن میں مشق کروا کے ہر وقت اللہ کی یاد کر. جس کو دیکھو ہر چیز سے اللہ ہی نظر آ رہے، یاد آ رہے اللہ تعالیٰ، پھر کیسا گناہ کرتا. تو اصل مقصود سارے سلاسل کا کیا ہے، 24 گھنٹے جدھر دیکھو اللہ ہی کا دھیان ہوتے رہنا. تب انسان کی زندگی بن جاتی ہے. تو یہ سب جو ہے ویسے سمجھا کے صوفی صاحب کیا بولتے تھے، جس نظر جہاں بھی نظر ڈالو. اب یہ محبت کے رنگ میں مولانا احمد صاحب پڑتا بھی گڑی بولتے تھے، ہر چیز کو نگاہ محبت، ہر چیز کو نگاہ محبت سے دیکھ کر طوفان بحر عشق میں ہم لا رہے ہیں. ہر چیز میں اللہ کی محبت کو دیکھنا. امی کو دیکھے، یہ امی نہیں، اللہ کی محبت ہے امی کی شکل میں. بیٹے کو دیکھے آ کے گود میں کھیل لے رہا، ہاں بیٹا نہیں کھیل لے رہا، اللہ دل بہلا رہے میرا بندہ باہر سے تھک کے آیا بول کے بیٹے کو کنجی بھرے اللہ میں، چل اس کے گود میں چڑھ بول کے. تو میرے اللہ محبت کر رہے بول کے دیکھنا. بیوی آئے آپ بول کے جلدی سے شربت لا کے دے رہی، تو کیا اچھی بیوی ہے جی، واہ ساوتری. بلکہ بیوی کو دیکھنے کے بجائے ارے میں باہر سے آیا تو اللہ تعالیٰ اس کی کنجی پھرا ہے، اللہ کا پیار ہے. یہ جو گلاس آ رہا تو کس کا پیار ہے؟ تو ہر چیز میں اللہ کی محبت دیکھ کے اپن میں محبت میں جوش آتے رہنا. یہ نمبر ہے. اور صوفی صاحب کیا بول رہے، نظر نظر کو پیالہ بنا لیا کیجے. اپنی ایک ایک نظر کو شراب کا پیالہ بنا لو. شراب کا پیالہ پیے تو مستی رہتی نا. ایسی جہاں بھی نظر ڈالو اللہ کی محبت کی شراب ملنا ہر طرف سے. ہر نظر پہ اللہ یاد آنا، ایسا یاد آنا کہ طبیعت مست ہو جانا. ایسی نظر سیکھو، ایسا علم، اپنی معرفت ایسی بناؤ. نظر نظر کو پیالہ بنا لیا کیجے، شجر شجر سے حقیقت اٹھا لیا کیجے. ایک ایک درخت پہ پڑتے ہی اس کی حقیقت کیا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے علم میں درخت بول کے تھا، اب یہاں سامنے دکھ رہا تو سب اللہ کا ہی ہے. اس میں سب کچھ اس میں اللہ کا ہی ہے. یہ نیچے سے اوپر تک ہر چیز میں اللہ کی صفات کا ظہور ہے، اللہ کی
تخلیق کا ظہور ہے، اللہ کی فعل کا ظہور ہے، وہاں اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کی یاد دینے کا پورا انتظام ہے وہاں. کوئی بھی چیز دیکھ کے اس کی حقیقت تک پہنچو. ایک آرٹسٹ ہے، بچے کو جو ہے آپ بتا رہے سمجھے، ایک تختی کے اوپر یا بورڈ کے اوپر ایک پھول دماغ میں جو ہے، استاذ کے دماغ میں ایک پھول ہے، گلاب کا پھول کی کون سا کہ پھول ہے. اب بچوں کو بٹھا کے دیکھو ایک گلاب کا پھول بول کے سفید چاک پیس لے کے پورے پتیاں بنا دیے سمجھے. اس کے بعد جو ہے گلابی چاک پیس لے کے اس میں پورا کلر بھرے، پھر ایک لکیر مار کے اس کی ہرا کلر بھرے. تو اب وہ بورڈ پہ جو کچھ نظر آ رہا، جو دماغ میں ان کے پھول بول کے تھا نا، اس کا کچھ تو بھی ہے کہ اس میں وہ پھول کا کچھ ہے کیا؟ وہاں پہ جو پھول بورڈ پہ نظر آ رہا اس پھول کا کچھ ہے کیا؟ اس میں جو پتی ہے، اس میں جو سفید رنگ ہے، اس میں جو بھی ہے وہ سب یہ لکھنے والے کا ہے. وہ پورا ظہور کس کا ہے؟ کس کی صلاحیت ظاہر ہو رہی وہاں؟ آپ کی ہے. وہ پھول تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ہر چیز میں کس کا ظہور ہو رہا ہے؟ اللہ کا ظہور ہو رہا ہے. تو جس چیز پہ نظر پڑے حقیقت اللہ تعالی یاد آنا، اللہ سے نسبت یاد آنا، اللہ کا فعل، اللہ کی صفت یاد آنا، اللہ یاد آ جانا. جب اس چیز کا غلبہ ہو گیا تو پھر گناہ کہاں کر سکتے؟ پھر پر یہ سب چیزیں کرنا بولے تو ہر چیز میں پیچھے مجاہدہ ہے سمجھے. 2 منٹ کے مراقبے کر کے، 5 منٹ مراقبے کر کے ولی نہیں بن سکتے. یہ مضامین پہ خالی تقریراں کر کے بھی ولی نہیں بن سکتے. یہ ہر چیز کو اپنے اوپر غالب کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے مجاہدہ ہے. تو ٹائم کیا ہوا تھا؟ 4 بج گئے. ایسا میں آئے تھوڑی دیر یہ کر کے پھر نقش بندی سبق جا کے لالتوں سوچا تھا میں. تو اب اسی میں 4 تک ہی ہے نا پروگرام اپنا؟ نہیں مگر پروگرام ہمارا کب تک رکھ لیا تھا ہم لوگ؟ 4:30 بجے اذان ہے. اچھا نہیں، اس سے پہلے وہ اس میں ہم جو لکھے تھے نا کچھ وہ ہے 4 بجے ناشتہ ہے، اس جو ہم جو لکھے تھے. اذان سے اثر کے بعد. اچھا وہ جب پروگرام میں تو ایسا طے ہوا تھا 4 تک، 4 سے 4:30 کے بیچ میں ناشتہ اس اثر سے متصل جو ہے. ہاں جا کے جو ہے وہ کاپی لائیے، اس میں تھوڑا سا آپ جو ہے مراقبے کے بارے میں. تو بھائی یہ تو آپ کو اللہ کی معرفت کے جو مختلف انداز ہے سمجھنے کے لیے بتائے گئے ہیں. جو ارادہ کریں گے، مشق کریں گے تو ہم کو انشاءاللہ مشق بھی کروائیں گے. اب اپنے کو جو یہاں جمع ہوئے ہیں، پہلے سے جو ہمارا محنت جو چل رہی ہے، پوری ترقی کا دار و مدار مراقبے پر ہے. اور میں بتایا نا کہ اس زمانے میں بہت تیز فائدہ ہو رہا ہے اس سے. سلسلے نقشبندیہ میں حضرت کے کتنے خلفاء ہیں، ہر طرف محنت وہ لوگ کر رہے ہیں، تو بہت لوگوں کی زندگیوں میں فائدہ ہو رہا ہے. تو ہم اب تک بھی ہم جو ہے وہی سلسلے کی تعلیمات کا ہمیشہ مذاکرہ ہوتا تھا. تو سلسلے نقشبندیہ میں کیا ہے کہ بھائی مراقبہ کرو. آج کل کیا ہے، بے چینی بہت ہے. اس کا ساری چیزوں کا توڑ کس میں ہے؟ بس ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اسی پہ عمل کا نام ہے مراقبہ، کہ سب سے پہلے کٹنا. دنیا کی سب چیزوں سے میرے لیے کچھ نہیں ہے، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ یہ مسجد ہے، نہ کچھ نہیں ہے. سب یہ عارضی چیزیں ہیں سب. اب میں بس اپنے اللہ کی یاد میں بیٹھا ہوں، تو سب چیزوں کو بھلا کر سب سے کٹ کے اللہ کی لو لگانے کا نام ہے مراقبہ. اللہ اللہ استغفر اللہ. تو ہماری منزل ہے اللہ تعالیٰ کو پانا. دنیا میں جو انسان آیا ہے وہ الیہ المصیر، ایک دن کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے.
اس زندگی میں ہمارا کام ہے اللہ کے پاس جانے کی تیاری کرنا، وہ اعمال، وہ صفات پیدا کرنا کہ اللہ تعالی ہم کو وہاں جانے کے بعد قبول کر کے اپنی جنت میں داخل کر لے۔ اب اللہ کے بننے کے لیے، اللہ کے پاس جانے کی تیاری کے لیے دو دشمن ہیں، نفس اور شیطان۔ تو یہ دونوں سے نمٹنے کے بعد ہی اللہ کے پاس جا سکتے ہیں۔ تو نفس سے نمٹنے کو تزکیہ نفس بولتے ہیں۔ صبح میں بات آئی تھی کہ یہ نفس کو ٹھیک کرنا ذرا ٹیڑھی گھیر ہے، لمبا ہے، اس کے اندر گھس کے ہے سب برائیاں، جتنے برائیاں ہیں قرآن مجید میں سب کا رشتہ اللہ قرآن سے جوڑ کے بولتے ہیں۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہ حرص کہاں ہے؟ یہ نفس میں ہے بولتے ہیں۔ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، تکبر کہاں ہے؟ نفس میں ہے۔ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ، حسد کہاں ہے؟ نفس میں ہے۔ اور بیوقوفی إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهُ، بیوقوفی کس میں ہے؟ نفس میں ہے۔ تو جتنی برائیاں ہیں وہ کہاں ہیں؟ نفس میں ہے۔ اس نفس کا تزکیہ آپ کرنا پڑتا ہے اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ اور دوسری چیز ہمارے پاس کیا ہے؟ روح ہے۔ روح جو ہے اللہ کی پھونک ہے، اس لیے روح پاکیزہ ہے۔ صوفی صاحب کیا بولتے تھے کہ روح کی پوٹلی میں اپنی صفات ڈال کے بھیج رہے، بولتے تھے اللہ تعالیٰ تمہاری روح کی پوٹلی میں، بازار کو بھیجے تو پیسے ڈال کے بھیجتے نا، تمہاری روح کی پوٹلی میں اپنی صفات ڈال کے بھیجے اللہ تعالیٰ۔ تو ہماری روح کیا، ہمارے میں بہت پیاری روح ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ کی صفات کی جھلک ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ کو سخاوت پسند ہے، ہماری روح کو بھی سخاوت پسند ہے۔ اتنے آدمیوں کو بلا کے کھانا کھلا کے خوش ہوتے رہتے۔ کبھی کوئی بیل دعوت دیا 100 بیلوں کو، شیر جنگل کا بادشاہ صاحب ہو رہے، انہیں بلا کے تو 1000 شیروں کو دعوت دیا۔ یہ کیوں؟ اس کے اندر اللہ کی وہ پھونک نہیں ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ لوگوں کو کھلا کے خوش ہوتے رہتے، دے کے خوش ہوتے رہتے، ہمدردی کر کے خوش ہوتے رہتے۔ ہر اچھی اللہ کی جو صفات ہے اس کی کا عکس ہمارے اندر ہے۔ تو اب کیا ہے سلسلے نقشبندیہ میں، اب یہ نفس کو مارنا بولے تو اور ایک پوائنٹ کی بات آ رہی ہے، دیکھو ذرا سمجھنے کی ہے۔ دوسرے سلسلوں میں کیا ہے؟ پہلے نفس کا تزکیہ ہے، پھر روح کا تجلیہ ہے۔ بولتے جیسے انہوں کی اتنا جنید بغدادی پورا ان کو پیس دے کے بعد میں معرفت اللہ سے جوڑے ان کو۔ پہلے یہ چھوڑو وہ چھوڑو، یہ مجاہدہ وہ مجاہدہ، یہ پورے گناہ چھوڑنے کی بات ہوتی تھی۔ اس وجہ سے ہمارے ہندوستان میں سلسلے کی محفل بولنا ہو کیا بولتے؟ اصلاحی مجلس بولتے۔ یعنی اتنا جو چیز مل گئی، مطلب سلسلے میں آنے کا مطلب یہ چھوڑو وہ چھوڑو وہ چھوڑو رہتا بولے سا، غیبت چھوڑو، بد نظری چھوڑو، فلاں چیز چھوڑو۔ تو دوسرے سلسلوں میں کیا ہے؟ چھوڑو چھوڑو پہلے ہے۔ اب زیادہ یہ سلسلہ جو پھیل رہا نا، اس کا ایک پوائنٹ کیا ہے؟ دوسرے سلسلے میں اب جاؤ کتنے دن گئے تو بھی چھوڑو چھوڑو کی چلتی رہتی ہوں، یہ چھوڑو وہ چھوڑو وہ چھوڑو۔ آدمی جاتا چھوڑیں گے سوچتا مگر چھوڑ نہیں سکتے رہتا، تو تھوڑی دیر بعد جاتا جانت بند کر رہتا، یہ چھوڑنا ہوتا نہیں، اس کی ایسی طرح میں ان کو چھوڑ دو تم بولتا ہوں ایک یہ اتنا زیادہ معیار، یہ چھوڑو جو پورے چیزیں چھوڑ دو، وہی بات چلتی رہتی ہمیشہ، باریک بد نظری پہ اس پہ خوب وہی بیان چلتا رہتا کہیں بھی جاؤ۔ اب آج کل کیا ہو گیا؟ گناہ بہت عام ہو گئے، انسان جو ہے بہت کمزور ہو گیا، سمجھے؟ اب وہ چھوڑو چھوڑو سے شروع کرے تو کیا کر رہا ہے؟ آدمی کو ہمت نہیں ہو رہی، مایوس ہو جا رہے، اپن نہیں ہو سکتا بھائی، یہ ولی نہیں بن سکتے، یہ نیک نہیں بن سکتے، یہ اپنے سے ہوتا نہیں، بلکہ مایوسی ہو رہی۔ سلسلے نقشبندیہ میں کیا کرتے معلوم ہے؟ چھوڑو بولنے کی بجائے چھوڑنے کا پاور پیدا کرنے پہ کوشش کرتے۔ چھوڑو نہیں بولتے، پہلے کیا بولتے؟ اللہ کی محبت سیکھو بولتے۔ تو نفس سے کام شروع نہیں ہوتا، سلسلے نقشبندیہ کا کام روح سے ہوتا۔ تو انسان کی جو روح ہے، اس روح میں پہلے سے اللہ کی محبت ہے، اس کے اندر پوری اچھی خوبیاں ہیں۔ اس روح کو چارج کرنا آسان ہے۔ وہ نفس کو پکڑے تو بہت بدماش ہے انہیں۔ مطلب آپ بولو آئینے کے اوپر پوچھنا آسان ہے نہیں میلے کپڑے دھونا آسان ہے؟ آئینہ ہے تو پوچھ دے تو چھک بولتا ہوں، کپڑے دھو لیتے بیٹھے ہوئے تو کتنا اس کو کرنا پڑتا۔ تو سلسلے نقشبندیہ میں کیا کرتے؟ یہ آئینہ پوچھنا آسان ہے بچے، پہلے یہاں سے شروع کرو بولتے، آئینہ پوچھے بولتے،
تو روح جو ہے ہماری وہ پوری اللہ تعالیٰ کی صفات کی جلوہ گاہ ہے، بہت اچھی ہے انہیں. اس کے اوپر خالی دنیا میں رہنے سے تھوڑا غفلت کا اوپر دھول جمتی، تھوڑا اوپر جیسے شیشے کے اوپر دھول جمتی اتنی چلتی ہو، اندر نہیں گھستی ہو. اب اس کو صاف کرنا آسان رہتا. تو اس کے جو بانی تھے حضرت بہاؤالدین نقشبندی، انہوں نے بہت دن روئے اللہ کے سامنے مدتوں، یا اللہ لوگوں کی قوت بہت کمزور ہو گئی ہے، عمل کی طاقت کمزور ہو گئی ہے، گناہ بہت ہو گئے ہیں، اب آپ کی طرف پہنچنے کا کوئی آسان راستہ بتاؤ بول کے زمانے تک روتے رہے. آسان راستہ ولی بننے کا، نیک بننے کا آسان راستہ. تو ان کے مدتوں رونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو آسان راستہ سکھایا. آسان راستہ کیا ہے؟ شیشے کے اوپر کیسا پوچھتے ویسا پوچھو. وہ مائلے کپڑوں کو جیسا کدیستے مار لیتے بیٹھے وہ مت کرو. یہ آسان ہے ان کے سکھائے. تو یہ لوگ کدھر سے جاتے معلوم؟ روح کی طرف سے جاتے ہیں. باقی پورے سلسلے نفس کی طرف سے جاتے ہیں. پہلے نفس کو سیدھا کرنے کی چکر رہتی. نفس سیدھا ہونے کے بعد روح کو چراغ سلگاتے بولتے لوگ. تو اب نقشبندیہ والے کیا بولتے ہیں کہ نہیں چلو پہلے ہی دن سے کیا کرو، ہماری جو روح ہے ان کو کشف میں بتایا گیا کہ ہماری جو روح ہے اس میں 5 روشنیاں ہیں، اور وہ 5 روشنیوں میں سے ایک روشنی یہ دل کے ادھر رہتی، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے. یہ سب ملا کے دل ہے. اصل میں 5 ملا کے روح کی رہنے کی جگہ کا نام قلب ہے. تو یہ قلب کے ہی مختلف ڈائمنشن ہے، کئی پہلو ہے. جو سینے میں قلب ہے، پورے سینے میں قلب ہے، وہ گوشت والا قلب بولے تو ادھر ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کیا ہوئی کہ بھائی آپ لوگ کیا کرو، آئینہ پوچھ لو، اپنی روح کو چمکا لو. جب روح مستی میں آئے گی، روح مزہ آنے لگے گا، اس کے بعد گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا. کچھ مزہ ہی نہیں آ رہا، خالی سزا ہی سزا بولے تو مشکل رہتی. کچھ مزہ آتے ہوئے سائڈ میں کام ہو گیا تو آسان رہتا. تو اس میں زور کس پہ ہے کہ چلو مراقبہ شروع کر دو. اب نوجوان بچے ہیں کہاں کے، کالج کے، یہاں 1000 بیماریوں کا مجموعہ رہتے. اب ان کو اتنا تو بولنا ہے کہ بھئی توبہ کرو، ہر گناہ چھوڑو. ہر گناہ چھوڑنے کی نیت تو رہنا ہے، مگر یہ پورے ختم ہوئے تو خبردار آنا نہیں. اوپر کا حلیہ بھی صحیح رہنا، اندر کا حلیہ بھی صحیح رہنا، آنا نہیں بولے تو جنید بغدادی بولے تو کون بھی نہیں آتا. مشکل ہے. اس میں بولتے جیسے بھی مسٹر بن کے آؤ، کیا بھی بن کے آ جاؤ، کیسے بھی ہوں گے، روز زنا کرتے ہوں گے، آ جاؤ. اس میں توبہ تو کراتے ہیں، اللہ چھوڑنے کی نیت تو کراتے ہیں، مگر اس کے پیچھے نہیں پڑتے. کس کے پیچھے پڑتے؟ چلو مراقبہ شروع کرو. اب یہاں پر بیٹھ کے انہیں دھیان جماتا. اب کچھ دن میں جو ہے روح کے اندر تو اللہ کی محبت ہے، اس کو مزہ آنا شروع ہوتا. اس کو بولتے نہیں، بالکل خالی مراقبہ بولتے. 1 مہینے کے بعد فون آتا، میرے گناہ چھوٹ گئے بول کے فون آتا. کتنے لوگ فون کرتے تھے. اس کے یہ مزہ آنے کے بعد اس کو گناہ چھوڑنا آسان رہتا. یہ اور بات ہے کہ انہیں پھر مراقبہ چھوڑ دیا، پھر وہ لذت ختم ہوئی تو پھر نفس پھر اپنی نظر رکھتا. لیکن جو مراقبہ کنٹینیو کرتا چلا جائے، اب اس کی ایک ایک لطیفہ جب اسٹارٹ ہو جاتا ہے، سب میں اللہ کا ذکر آتا ہے. روح جب پاور میں ہوتی ہے تو روح خود نفس کو دبا دیتی ہوگا. تو اس کو بولتے اندراج النہایہ فی البدایہ. آخری چیز کو اسٹارٹنگ میں ہی حاصل کر لیتے اس میں، مگر وہ کمال درجے میں نہیں رہتا. ہو آخری نفس مرنا بولے تو وہ ولایت کبریٰ میں مرتا، اس میں دب جاتا. لیکن جو روح کو جو فوراً حرکت میں لاتے ہیں نا، اس سے نوجوان بچوں کو بھی بہت معلوم ہوتا ہے یہ بھی کوئی لائن ہے بول کے. جب اس کو نفع ہوتے رہتا ہے، نماز میں مزہ آتے رہتا ہے، اچھے خواب، ارے بھائی اس میں بھی کچھ ہے بول کے انہیں اب آگے بڑھتا. اب اس کو گناہ سے بچنے کی اور بھی شوق پیدا ہوتا. تو بہرحال اس کی جو ترتیب ہے وہ ہے روح کو پہلے مجلہ کیا جاتا ہے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ بھائی لمبے لمبے مراقبے کرنا. چھوٹے مراقبے کا بھی فائدہ ہوتا، آدھے گھنٹے کے مراقبے کا بھی، لیکن جو ہے جو بھی 15 منٹ 20 منٹ مراقبہ کرتے، ہم یقین سے بول سکتے کہ تھوڑے دن بعد انہیں چھوڑ کے چلے جانے والے ہیں بول کے. 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ جو بھی کر رہے ہیں ان کو کچھ ملتا ہی نہیں، اور جس چیز میں ملتا نہیں وہ کرنے کو دل نہیں بولتا. بھائی کسی ایریے میں جو ہے پانی 50 فٹ کے بعد ہے زمین میں پانی، اب تم بورنگ کرنے جا کے کیا کر رہے، 45 فٹ ہوتے تھے، اماں پانی اتنی نہیں کر رہا ہوگا، نکال دے رہے وہاں سے. پھر اور ایک جگہ آ رہے،
پھر پیدا ارے یہاں بھی پائے نہیں ہو گئے. اب ایسے سوراخ کتنے بول کرتا آدمی, تھک جاتا نہیں, چلے جاتا نہیں, ارے 10 مارا 15 مارا, اتنے سوراخ ہمارا نکل رہا اتنے بول کے تھک جاتا. جس میں پانی نہیں مل رہا تو کتنا اس کو. لیکن وہ جو 45 جا کے رکا تھا نا, وہ بیوقوف 45 کے بجائے اور ذرا اندر جاتا نا 5 فٹ تو پانی اسٹارٹ ہو جاتا تھا, اور ذرا اندر گیا تو اور ہوتے رہتا تھا. جب مزہ آتا, جب پانی نکل رہا وہ تو اور گڑا کرنے میں مزہ آتے رہتا. پانی نکل گیا بھائی بول کے, پانی نہیں نکل رہا بول کے کتنے پوکے کریں گے انہیں, کتنے سلا تھک جاتا. جتنے بھی آدھا گھنٹے 35 منٹ 15 منٹ مراقبے کرنے والے یہ بیوقوفاں ہیں جو 45 کے گڑے مار کے تھک رہے, خالی تو بھی تھک رہے, وہاں ملتا ہی نہیں 45 پہ, وہاں پانی ہے ہی نہیں. تو کم سے کم کیا ہے, پون گھنٹہ ہے, 45 منٹ پیر صاحب بولتے ہیں. وہ بھی ہر ایک کے واسطے نہیں ہے, کم سے کم ہے 45 منٹ بیٹھنے والا. بیٹھنا سیکھتا اس کو اتنا بیٹھنے کی عادت ہوتی. ابھی وہ چاقو تیز ہونا, غیب کھلنے کے واسطے وہ کانسنٹریشن آنا, بولے تو 45 منٹ میں آتا کیا صاحب. کتنی بڑی چیز ہے وہ صلاحیت جو غیب کو کھولتی ہے, جو اللہ کی صفات کی معرفت ہوتی ہے, اس سے پوری کائنات کی ہر چیز کی وہ اللہ چھپا کے رکھے ہمارے اندر. وہ چاقو اچھا تیز کرنا ہے, وہ توجہ کی طاقت. لوگ دنیا کے معمولی مقاصد سے کتنے لمبے مراقبے غیر مسلموں میں ہوتے رہتے, ہم لوگ اللہ کو پانے کے لیے نہیں کرے تو کیسا. تو بھائی سلسلے نقشبندیہ میں اپنے کو آگے بڑھنا ہے, سب سے آسان یہ تھا, اس کے آگے کوئی آسان ہے ہی نہیں. اب اللہ کی طرف بڑھنا بھول جانا, اگر یہ بھی نہیں ہوتا بولے تو کچھ بھی نہیں آتا. اس لیے کہ بہت آسان بول کے روئے تو دیے اللہ تعالیٰ, بہت آسان ہے یہ. چشتی سلسلے میں عاشقی کا رنگ ہے. کیسا بھوکے رہتے تھے, کیسا فاقے کرتے تھے, کیسا مصیبتیں اٹھاتے تھے. اللہ اکبر, رونگٹے کھڑے ہو جانا. چشتی لائن بہت محنت کی ہے, بہت مجاہد. اس لیے کہ عاشق کی زندگی میں کیا رہتا ہے جی, عاشق کیسا رہتا ہے, ایک ہے عاشق ایک معشوق. عاشق پورے گاؤں میں بدنام ہوتا, محلے میں مارتے, صحرا میں نکلتا, بھوکا پیاسا پھرتا. ایسے عاشقوں کی کہانی معلوم ہے نا. عاشق پہ بہت مجاہدہ رہتا, در در کی ٹھوکریں کھانا پڑتا, مصیبتیں جھولنا پڑتا. ویسا سلسلہ ہے یہ. سلسلے نقشبندیہ کو کیا بولتے ہیں, معشوق کی لائنیں بولتے ہیں. انہیں جو لیلا رہتی نا اندر, انہیں بھی محبت کرتے رہتی مجنوں سے, مگر انہیں در در پھرتی کیا, انہیں دھوپ میں جاتی کیا, مجنوں کے پھرتی کیا. انہیں بھی عشق کر رہی, انہیں بھی عشق کر رہا, اور عاشق در در کی ٹھوکریں کھا رہا, ماریں کھا رہا, کیا کیا چیز ہو رہا اس کے ساتھ. انہیں لیلا کیا کری, کچھ بھی نہیں. جتنا عشق بڑھتا رہتا ہے نا, اور کونے میں جا کے بڑھ جاتی ہوگا. جتنا عشق بڑھتا رہتا ہے خالی بڑھ جاتی, ختم. ہاں کوئی نماز نانا پینا کچھ بھی ہوتا, لیلا کے ساتھ کچھ ہوتا کیا, کچھ بھی نہیں ہوتا. خالی بیٹھے بیٹھے اندر رہ کے جو سکسیس ہو جاتی. تو یہ نقشبندی سلوک ایسا ہے, محبوب ہے, محبوب بننے کا, اللہ کا محبوب رہتا ہے اس میں آدمی. تو اس واسطے بیٹھے بیٹھے مراقبے کر لینے کا ہے, بیٹھے بیٹھے منزلیں طے کرنے کا. تو بہت آسان ہے میرے بھائی. ابھی اس سے آسان کر کے اور کیا بتائیں گے, بہت آسان ہے. اور اللہ تعالیٰ بہت جلدی اس میں کیفیات بنا رہے. حیرت ہوتی تھوڑی سی محنت پہ کیا کیا مل رہا لوگوں کو. پہلے کتابوں میں عجیب و غریب بول کے پڑھتے تھے, وہ دیکھنے میں آ رہا. تھوڑی محنت کس کو بولے اس کو مل رہا. تو بس ہمارا کام یہ ہے کہ ہم, کیونکہ اس وقت سارے عالم میں عرض کیا تھا نا میں, مہدوی نسبت, مہدی کی نسبت پھیلے گی, اس کے ذریعے سے پورے عالم کا نظام بدلے گا. اس واسطے یہ سا آسانی سے لوگوں کو مل رہا ہے اس میں, سمجھے. اور ایک پوائنٹ بھی کیا ہے, اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو محنت ہو رہی ہے روحانی لائن میں, یہودیوں کی طرف سے, ہندوؤں کی طرف سے, عیسائیوں کی طرف سے, سب سے زیادہ لوگ جو کر رہے ہیں نا, مراقبے ہی کر رہے ہیں. ہندوستان میں جو ہندو مراقبے کر رہے ہیں نا, ان کی تعداد کروڑوں میں ہے. اور جو مراقبے آن لائن سکھاتے نا, خالی سکھانے والوں کی آمدنی جو ہے اربوں روپے کی ہے ماہانہ. اتنے لوگ سیکھ رہے. پوری دنیا میں ایک رو چل پڑی ہے, یہودیوں میں, ہندوؤں میں, مراقبے مراقبے مراقبے. کیوں بولے تو شیطان سے جو استفادہ ہو رہا نا, وہ بھی مراقبے سے چھوڑا. دجال
یہودی جو ہے بیٹھ کے گاؤں بس مراقبے میں لگے ہوئے ہیں، شیطان سے فیض لے رہے ہو لوگ. بڑے بڑے ہندوستان میں بڑے بڑے سادھو بیٹھے ہوئے ہیں علماء کے اوپر، دینی شخصیتوں کے اوپر، کہاں پہ علماء جو ہے اپنا اثر ڈالتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس وقت مراقبوں کی جنگ چل رہی ہے. اب ہم لوگوں کے اتنے بڑے بڑے گرو ہے، ایک ایک گرو کے پاس دیکھے تو پوری دنیا میں اس کے لاکھوں ماننے والے، ویسا ہے اس کا مراقبہ. ایسے زبردست مراقبے والے ہیں ہندوؤں کے پاس، جگہ جگہ عام ہے ان کے پاس. اب اسلام آنا، مقابلہ کرنا ہوئے تو مراقبے کے بڑے بڑے پہاڑ ہمارے بیچ میں تیار ہونا پڑتا. جب خواجہ معین الدین چشتی آئے تو جادو کا کتنا زور تھا ان کے گروؤں کے پاس. اجمیر جب پہنچے تو وہاں سب سے بڑا جادوگر تھا، وہاں کیا نام، کچھ مغل چند کیا نام تھا. تو انہیں جو ہے اپنے کرتمہ دکھانا شروع کرا جاتے آئے، بولتے اب کیسا ان کو ہٹانا کیسا. تو بنڈی پہ نظر ڈالا تو بنڈی اڑ رہی، کیا کیا کچھ کرامتیں دکھانے لگا، خود اڑنے لگا. تو اب وہاں پر جا کے انہوں بیان کرے تو ہوتا تھا کہ مسئلہ ہاں نہیں، جو کچھ ہوتا اللہ سے ہوتا ہے، اور یہ جو ہے یہ جادو ہے، ایسا بولے تو لوگ سنتے تھے کیا. تو وہاں انہیں جادو دکھا رہا تو انہوں کیا کرے، حضرت قرآن پڑھ لیتے بیٹھے تھے، انہیں دکھایا تو کیا ہے، انہوں اپنی جوتی کو اشارہ کرے، وہ جوتی اڑ کے جا کر ٹپو ٹپو مارنا شروع کری، مار کے نیچے لا کے بٹھا دی. تو عجوبے کا مقابلہ عجوبے سے ہونا پڑتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سب طرف جادو کا زور تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی جادو کا باپ دے کے بھیجے. ہاتھ نکالتے ہی سورج کے اثر ڈالتے ہی اژدہا، ان کے اژدہوں کھا جاتا تھا. تو جیسا مقابلہ رہتا ویسی تیاری ہونا پڑتا. سامنے کراٹے والا ہے، تم کشتی سیکھ کے جا رہے ہو. دجال کی محنت بھی مراقبوں کے بیس پہ چل رہی، بہت مراقبے چل رہے ہیں یہودیوں کے اندر، اور پورے عالم پہ اثر ڈال رہے ہو لوگ. سمجھے؟ تو مہدی کی جو فوج ہے وہ لوگ بھی مراقبے کرنا پڑے گا. تو بہت مراقبے کا زمانہ ہے صاحب. آسان ہے، بہت آسان ہے، کچھ بھی نہیں کہ جی فین میں مست بیٹھ کے. حضرت بولتے کچھ بھی نہیں کرنے کا نام مراقبہ ہے، بولتے کچھ بھی آدمی ہے تو کچھ تو پڑھو بولے تو منہ ہلانا پڑتا، کچھ تو نفلہ پڑھو، صلاۃ و تسبیح بولے تو پورا جسم ہلانا پڑتا. مراقبے میں کیا بولتے، کچھ بھی مت کرو، آرام سے بیٹھو، بولتے ہو بھی کپڑے بھی نہیں اٹکنا، کہیں بھی نہیں ایسا ڈھلے رہنا، جگہ بھی اچھی پرسکون رہنا، آرام سے بیٹھو. ہاتھ بھی ایسا رکھنا کہ ٹینشن نہیں آنا، یہاں رکھے تو ٹینشن دکھتا رہتا. ایسا رکھو کہ اس کا کوئی ٹینشن نہیں رہنا، سکون سے بیٹھ جاؤ، سکون کی جگہ پہ بیٹھو. اس کے بعد کیا ہے، کیا بیٹھے تو آنکھ کھلی رہتی نا، تو آنکھ بھی بند کر لو. اب آنکھ بھی بند کر لیا، اس کا سب سے کیا ہے، ایک دماغ چلتا رہتا، دماغ کو بند کر لو بولتے ہوگا. اب آنکھ بھی بند کر لیا، سوچنا بھی بند کر دیا، اب کیا کر رہا بول کے، کچھ بھی نہیں کر رہا. اسی کا نام مراقبہ ہے. 25 فکریں بھی چھوڑ کے خالی اللہ اللہ پکڑ لیا ہوگا، ختم. تو کچھ تو بھی کر رہا انہیں، کچھ بھی نہیں کر رہا. اس سے آسان اور کیا بتائیں. مگر کیفیات بہت اونچے ہیں، صبر سے لمبا بیٹھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ بس میری آپ کی مدد فرمائے. مراقبے کریں گے بھائی. اتنی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ یہ ہم جو لائن پہ چل رہے ہیں یہ گھنٹوں کے مراقبے کی ہے، منٹوں کی نہیں ہے. براہ کرم گھنٹے سے کم والے یہیں سے مسافہ کر کے چلے جائیں. اس لیے کئی پریشان ہوتے ہیں، آپ کو ملنے والا نہیں ہے کچھ بھی. کچھ ملنے والا ہے تو گھنٹے والے آؤ یہ راستے میں. اگلے اجتماع سے گھنٹے والے، 1 گھنٹے سے اسٹارٹ، 1 گھنٹے والے، 2 گھنٹے والے، 3 گھنٹے والے آؤ، 1.5 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ ایسے والے آؤ. جو گھنٹے کے نیچے رہنے والے ہیں کئی کو آتے خام ہوگا، آپ کا کرایہ خراب، ہمارا ٹائم خراب. مگر یہ راستہ بہت بہترین ہے. 1 گھنٹہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو 10 گھنٹے کا کام بنا دیں گے. آپ مراقبے کے جو وقت نکالیں گے اس کے بعد آپ کے دوسرے پورے کام آسان ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیں گے. جو پریشانیاں سوچ کے آپ مراقبہ چھوڑ کے جا رہے ہیں نا، وہ پریشانی دماغ میں آئی ہوئی آج اٹھ کے جا رہے ہیں، اللہ کے بندے مراقبے میں بیٹھ تو پریشانی ختم ہوتی ہے. مراقبہ بہت اعلیٰ شکل ہے، اس زمانے میں بہت مقبول ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگیے، آسان ہے. تو انشاءاللہ مراقبے جم کے کریں گے.
ارے امام حضرت مہدی کی فوج بنیں گے کہ نہیں؟ سارے عالم کی تبدیلی کا ذریعہ بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ اور اس سے پہلے اپنے اندر ہی ایک جنت پیدا ہو جاتی ہے محبت الہی کی. تو مراقبے کی کثرت کر کے اپنے دل کو زندہ کریں گے. اللہ تعالیٰ میرے لیے آپ سب کے لیے آسان فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ختم